السلام علیکم ایوان، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، ایک واقعہ بغداد شریف کا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کی آواز آئی۔ کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلفائے بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میلاد ہوگی۔ اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ اور بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثناءخواہ موجود ہوں گے، اور بیٹی ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کے شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا، پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، کہ ہم نے صدا سنی تھی، وہ ایک آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کریم کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے۔ ہر ایک کی دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی حضور کریم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کریم کی محفل سنیں اور حضور کریم کی عقیدتوں کے ترانے سنیں گے۔ ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلفائے بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں۔ یہ میلاد پر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرا دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑی امید لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، تو تم ہمیں اندر جانے کیوں نہیں دے کیوں روک رہے ہو؟ وہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور رنجیدہ ہو گئیں۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی برسان حال نہیں ہے۔ ہم غریب ہیں لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خلفائے بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ اپنے گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے اور ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کی میلاد بیان کروں گی
آقا کی نعتیں پڑھوں گی اور تم سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، اور ہم دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہے، اور بیٹی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے۔ کہتی ہے آقا کی آمد، یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کر پانی لے آ۔ بیٹی جیسے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے، ماں سے کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا؟ تو تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میں بھی جانے نہیں دیتے۔ کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں؟ کیا آپ کے ہمارے کچے مکان میں آمد کس طرح ہوئی؟ کیسے ممکن ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، ابھی مدینے والے آئے ہیں، کونین کے والی آئے ہیں، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ محبت سے وفا ہم تیری ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محفل سجانے والوں سے، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں کو یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں ہم، یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شفاعت ملی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔